السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلم کھلا اعلانیہ طور پر جب اسلام کی تبلیغ شروع کی اور کفار و مشرکین مکہ اور کفار قریش نے طرح طرح کے اسلوب اور ہیلے اور تدبیریں اختیار کیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کو روکنے کے لیے، جب وہ ان کے جو اسلوب اور ان کی وہ تدبیریں کارگر نہیں ہوئیں، کام نہیں آئیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کیا، مسلمانوں کو ایذا پہنچانا شروع کیا۔ کمزور جو مسلمان اسلام قبول کر لیتے تھے ان کو ستاتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا گیا، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا گیا، حضرت ابو فقیہہ افلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا گیا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا گیا۔ مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفوں کا نشانہ بنایا اور بہت سارے صحابہ کرام کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جو بھی مسلمان ہوتے تھے ان کے قبیلے والے لوگ یا ان کے آقا جو سردار ہوتے تھے، عام طور پر غلاموں نے اور کمزور طبقے کے لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ جو سادہ لوگ ہوتے تھے، جو نیک سیرت ہوتے تھے، نیک دل ہوتے تھے، جن کی نیتوں میں اخلاص ہوتا تھا، جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا، اور ان کے سرداروں کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی تھی، برداشت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا ستایا کرتے تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ستایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ستایا گیا۔ اسی طریقے سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بسا اوقات نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اوجڑی رکھ دی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تکلیف دینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب کی وجہ سے کسی کو، عام انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن بسا اوقات کبھی کبھی سردار لوگ یا بڑے بڑے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مجلس میں یا کسی راستے پر تکلیف دینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی وغیرہ رکھ دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت جہاں مردوں کو ستایا گیا وہاں عورتوں کو بھی ستایا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بہت تکلیفیں دی گئیں اور اذیت ناک تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کر دیا گیا، بلکہ ان کا پورا گھرانہ، ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلاسا دیا کرتے تھے اور ان کی ڈھارس بندھایا کرتے تھے کہ صبرا علی یاسر انما موعدکم الجنہ، کہ اے آل یاسر صبر کرو، انشاءاللہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ رب العالمین تمہیں جنت سے نوازے گا۔ بہرحال مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دی گئیں، شروع میں اسلام کے ابتدائی دور میں بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، بالآخر مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے اور ان کی سیرت کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔